ایتھیسزم ہے یا سیکولرزم ہے. ایتھیسزم کو ہمارے وہاں جو ہے وہ ملحدین کہا جاتا ہے. یہ لفظ اپنے اعتبار سے تین ہے لیکن ان کا انجام اور ان کا منتہا ایک ہی ہے. کیا؟ خدا فراموشی. ایسا ہی اپنی زندگی سے دین کو نکال دینا, اپنی زندگی سے مالک حقیقی کی حاکمیت کو نکال دینا اور اپنے اوپر انتہائی جبر کرنا کہ جو اس کا خالق ہے, مالک ہے, جس کی یاد, جس کے حضور تشکر, جس کی بارگاہ سے پناہ اور خوف, جو اس کی فطرت کے اندر اٹھنے والے ضمیر کے جو نمائندے کی آواز ہے, اس کو گھوٹ کر سرے سے اس کو محض ایک ذہنی خیال سمجھ کے اپنے رب حقیقی اور اپنے مالک کی حاکمیت اور اس کے تصور, اس کے یقین, اس کے مراقبے, اس کی موجودگی کو سرے سے فراموش کر دینا. اب یہ کس طریقے سے فراموش ہے؟ اب آپ دیکھیں, پہلا درجہ جو ہے یعنی انتہا کا جو درجہ ہے, جہاں پر بندہ یعنی یہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ فنش ہو جاتا ہے, وہ تو ہے الہاد, ایتھیسزم, کہ سرے سے وہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, معاذ اللہ, کوئی معبود نہیں. لیکن حافظ صاحب یہاں تک پہنچنے والا جو پہلا سٹیج ہے نا, وہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم آگے بندے کو بناتا ہے لبرلزم میں, اور لبرلزم جو ہے کہ وہ اس کے انتہا کر دیتا ہے اور بندہ پھر ایتھیسزم میں داخل ہو کر ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے. اصل میں جو سودا بیچنا ہے نا دشمنان اسلام کو اور دشمنان دین کو, وہ انکار خدا کا سودا ہے جی. اس کو ماحول میں قبول نہیں کیا جاتا. اگر وہ یہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو 10 میں سے 9 اس پر تھوکیں گے, کیا بکواس کر رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے, یہ کوئی بات ہے. وہ کہتے ہیں یار اس بات کو ہم آگے کیسے رکھیں. اب دیکھیں ترتیب چلاتے کیسے, پہنچانا انکار خدا تک. پہلے یہ لے کر آتے ہیں سیکولرزم کا پہلا زہر قاتل اور پہلا سلو پوائزن, کہ بھائی اب آپ دیکھیے نا کہ جمہوریت, آپ دیکھیے کہ جناب چور شرابی ہو اس کی ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے, فاضل عالم متقی ہو اس کی ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے. یعنی جو معیار عدل ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. پھر فیصلہ یہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو پسند ہے وہ ہوا کرے. آپ کون ہوتے ہیں ان کی نجی زندگیوں کے اندر بات کرنے والے اور معاملات کرنے والے, اور وہ آزادی خیال کے ساتھ کسی کی بھی عزت کو پامال کرے, اس کو کہیں گے یہ آزادی رائے ہے. کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف باتیں کرتے رہو, یہ آزادی خیال ہے. آپ کی ٹو میں لگ جائیں گے کہ کہاں بیٹھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, اور آپ کی طرف سے اخبار میں جناب جو ہے کہ وہ جاسوسی کر کے آپ کے لیے خبریں جاری کر رہے ہوں گے. تو بھائی آپ یہ کیسے داخل ہو؟ کہتے ہیں یہ تو آزادی خیال ہے. لیکن جب اس کے منصب پر بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں ایک مقتدر منصب رکھتے ہیں, ہمارا ایک مقام ہے, آپ ہماری طرف کیسے آئے؟ تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے تھے, آزادی رائے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جی واہ 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 واہ. آزادی رائے کی ایک لمٹ ہوتی ہے, یعنی حضور سید عالم کے خاکے بنانے کی طرف یا قرآن کریم کو جلانے کی طرف یہ جو منشور آگے گیا ہے, یہ چیز آزادی رائے ہے. میں نے کہا لیکن اگر آپ کے ہی وطن کا جھنڈا جلا دیا جائے اور آپ ہی کے وطن کی اگر کرنسی جلا دی جائے تو اس وقت تو قانون حرکت میں آئے گا, نیشنلٹیاں کینسل ہو جائے گی, اور ہونی بھی چاہیے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی رائے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک, اور وہ آزادی رائے کی لمٹ اور بیلنس کو جو بیان کرتا ہے وہ دین اسلام ہے. کیا بات ہے. سیکولرزم سے اب میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے سیکولرزم یہ ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تقریباً شعبوں, سارے شعبوں سے دین کو اٹھا دینا. کہ سیاست میں مولانا کیا کام ہے دین کا, جی جی, معیشت میں دین کا کیا کام ہے, فلاں میں دین کا کیا کام ہے. بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ لینا تو دین اتنا تو تھا, اب اس میں کیا کام ہے. اس کو قبول کرنے کے بعد انسان جب اپنی اجتماعی زندگی سے دین کو نکالتا ہے تو پھر وہ انفرادی طور پر بھی دین سے دور ہوتا ہے, اور آخری میں دھڑم تختہ کیا ہوتا ہے, العیاذ باللہ, کہ انکار خدا کا ہوتا ہے. تو سیکولرزم لے کر آتا ہے لبرلزم پر, اور لبرلزم لے کر آتا ہے ایتھیسزم پر, اور انسان جو ہے کہ اس قارہ مذلت کے اندر جا کر گر جاتا ہے. اتنے بڑے جھوٹ کو اپنا صحرا بنا لیتا ہے کہ وہ خدا فراموشی کی طرف چلا جاتا ہے, جس رب کی صدا اور آواز اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور کہتا جی رب کہاں ہے, وہ تو نظر نہیں آتا. ہم نے کہا وہ نظر آ جائے تو پھر آزمائش کیسے ہیں؟ کہ لیکن نہیں, جو نظر آئے گا ہم اس کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا کل تو آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو آپ نے کہا بہت سے لوگ یہاں سے گزرے ہیں, تو کسی نے پوچھا نظر تو کوئی نہیں آ رہا, کیسے گزرے ہیں؟ تو کہا یہ پاؤں کے نشان. تو کہا پاؤں کے نشان ہے نا, بندہ تو نظر نہیں آ رہا. تو کہا آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ نشان سے حقیقت کی طرف پہنچا جاتا ہے. تو میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے جو آنکھ سے دیکھیں گے اس کو مانیں گے, تو پتا چلا نشانات سے حق کی طرف جایا جاتا ہے. تو جب پاؤں کے نشان سے تو اس چلنے والے کی طرف چلا گیا, اور تو کائنات کے نشان سے رب کی طرف نہیں جاتا. تو یہ تمام چیزیں اسلام ذکر کرتا ہے.
تو ناظرین کو چاہیے کہ آج ہم صرف سیکولر اور لبرلزم ہی پر تھوپ کرنا ہٹ جائیں. ہمارے اندر یہ چیز مذہب کا نام لینے کے باوجود, اسلام کا نام لینے کے باوجود, ہم اگر دین کے راہ پر چلے تو ملا کہہ کر تانا کر دیا جاتا ہے, دیندار کہہ کر تانا کر دیا جاتا ہے, اور ہم ہوتے الحمدللہ مذہبی ہیں, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے حافظ صاحب سیکولرزم اور لبرلزم ہمارے اندر ہوتا ہے. اس چور کی اگر ہم نے خبر نہیں لی العیاذ باللہ تو مرتے وقت بندہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ دل سے خدا کے ہونے کا بھی یقین نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا فکر کی اصلاح کرتے ہوئے, اور جو سرکار کی حدیث مبارکہ تھی کہ دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو پست کرے اور وہ کام کرے جو آخرت میں کام آئے گا, اور نادان وہ ہے جو ہر دماغ میں آنے والی خواہش کی تکمیل کرے اور سمجھے کہ شاید اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا. اللہ اکبر. ناظرین کرام, وہی والی بات ہے کہ چاہے بظاہر دینی وضع قطع رکھنے والا شخص ہی ہو یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, کہیں نہ کہیں وہ سیکولرزم اور لبرلزم کا شکار ہے. اب جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ دین کے پیرائے میں ہو رہی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے, ہر بندہ ایک مرتبہ اپنا ایک محاسبہ کر لے کہ بھئی ہاں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں یار اس کا تو میں بھی شکار ہوں, اور اپنی اصلاح کا معاملہ شروع کر دے, نہ کہ اس میں دوسرے لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آنے چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.